ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں شاہ صاحب کی بیوی کی خاص ملازمہ تھی۔ شاہ صاحب کی بیوی مجھ سے کہتی تم میرے شوہر سے نکاح کر لو اور جب بیٹا ہو تو وہ مجھے دے دینا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ہاں کر دی، کیونکہ ویسے بھی سالوں پہلے جو ظلم میرے ساتھ ہوا تھا کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حیرت ہوئی جب شادی کی رات شاہ صاحب کمرے میں اندھیرا کر کے آئے اور ساری رات قدموں میں بیٹھ کر روتے رہے اور کہتے تو مجھے معاف کر دے۔ ایک دن پریشان ہوتے میں نے کمرے کی لائٹ کھولی، دنیا تباہ ہو گئی، کیونکہ میرا سالوں پرانا لباس شاہ صاحب نے… میرا نام دعا ہے لیکن شاہ میر مجھے میری دعا کہتا تھا۔ پھر اس نے مجھے کملی کہنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگتی ننگے پاؤں اور میری ماں کہتی اپنا نہیں تو اس کی عزت کا ہی خیال کر، وہ بڑے لوگ ہیں۔ میری ماں ایک کمہار کی بیٹی تھی، سارا دن اپنے باپ کے ساتھ گھڑے بناتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں مٹی کی تاثیر وہ نہیں تھی یا کمہاروں کے ہاتھوں میں پہلی سی مہارت نہیں تھی۔ گھڑے پہلے کی طرح اچھے نہ ہوتے۔ پھر اب گھر گھر بجلی آ گئی، لوگوں کے گھر پکے ہو گئے تو فریزر بھی آ گئے، اب کسی کو گھڑوں کی ضرورت نہ رہی تو میرے نانا نے بھی یہ کام بند کر دیا۔ وہ اب گدا گاڑی پر گاؤں گاؤں بچوں کے کھلونے جو مٹی سے بنتے تھے بیچتا۔ میری ماں کھلونے بناتی اور اپنے ابا کو بیچنے کے لیے دیتی تھی۔ میری نانی دمے کی مریض تھی، سارا دن چارپائی پر پڑی کھانستی رہتی۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کا علاج ہی ہو سکتا۔ جمعرات کو ان لوگوں کی موج ہو جاتی تھی، کچھ لوگ ختم دلا کے روٹی ان کے گھر بھیج دیتے تھے۔ سب کو لگتا تھا فیکے کمار کا گھر ہی سب سے زیادہ درود کی روٹی کا حقدار ہے۔ میری ماں سارا دن مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی رہتی۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی چھوٹا تھا۔ میری ماں 17 سال کی ہوئی تو میری نانی کو بیٹی کی فکر ہونے لگی۔ کہا کب تک کھلونے بیچتی رہے گی، اب تیرا گھر بسا دینا چاہیے۔ میری نانی کا ایک بھتیجا جو کسی بڑے آدمی کا ڈرائیور تھا، اس سے میری ماں کی شادی کر دی گئی۔ میری ماں اب شادی ہو کر اس حویلی میں آ گئی۔ اب میری ماں کو مٹی کے ساتھ مٹی ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سارا دن ان بڑے لوگوں کی خدمت میں گزر جاتا۔ میرے ابا نے کہا کہ ان لوگوں کی خدمت ہی ہماری راہ نجات ہے، بڑے پہنچے لوگ ہیں، انہیں اب مائی باپ سمجھنا۔ میری ماں سارا دن ان لوگوں کی خدمت کرتی اور شام کو اپنے اور میرے ابا کے لیے کھانا بھی لے آتی۔ میری ماں میرے ابا سے بھی بڑی مرید ہو گئی ان لوگوں کی۔ وہ لوگ اماں کا بہت خیال رکھتے۔ میری ماں ہر ہفتے میرے نانا نانی کے پاس جاتی، ان کا بھی خیال رکھتی، مہینے بھر کا راشن چھوڑ آتی، کیونکہ یہاں پہ تو اماں کو کچھ پکانا نہیں پڑتا تھا۔ میری نانی اپنے بھتیجوں کو دعائیں دیتی، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی بدل گئی۔ تبھی میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میری ماں میری نانی کو ساتھ ہی لے آئی، یہاں اس کا علاج شروع کروایا۔ ابا کے پیروں نے بہت مدد کی، ڈاکٹر سے خود بات کی۔ میری نانی کا بہت اچھا علاج ہو رہا تھا۔ اچھا علاج اور کھانے پینے کو اچھی خوراک ملی تو میری نانی بھی جلد شفایاب ہو گئی۔ میرے نانا میری نانی کو لینے آئے تو بڑے پیر صاحب نے کہا کہ تم بھی بزرگ ہو گئے ہو، پتہ نہیں کیسے سارا دن مارے مارے پھرتے ہو، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تم ایسے کرو کہ ہمارے پاس ہی آ جاؤ، سارا دن ڈیرے پر مریدوں کا رش رہتا ہے، تم ان کا خیال رکھو، دور سے آنے والوں کے کھانے پینے کا بھی اور رہائش کا بھی، بس اتنا ہی کام ہے۔ میرے نانا تو بہت خوش ہوئے، اتنا بڑا آدمی انہیں اپنی مریدی میں رکھ رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ اس طرح میرے نانا بھی یہیں آ گئے۔ اب میری اماں کی بھی فکر ختم ہو گئی، جو اسے بھاگ بھاگ کر جانا پڑتا تھا۔ میری ماں کے ہاتھ میں بہت مہارت اور ذائقہ اچھا تھا۔ اب مرشد لوگ صرف میری ماں کے ہاتھ کا ہی کھانا پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں میری ماں امید سے تھی۔ میرے ابا بہت خوش تھے، انہیں بچوں کی بہت خواہش تھی۔ ابا اماں کا اور بھی خیال رکھتے، بار بار اماں سے احتیاط کرنے کا کہتے۔ میری ماں بھی دن گن رہی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 5ویں مہینے ہی میری ماں بیمار ہو گئی۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابا کہتے رہے کہ جب اولاد قسمت میں ہوگی تو ہو جائے گی، ایسے ہلکان مت ہو، لیکن اکثر جب ہمیں کسی چیز کی چاہت ہو اور وہ اور بھی نایاب ہو جاتی ہے اور زیادہ دور، وقت گزرتا گیا، 5 سال تک اماں کے ہاں اولاد نہ ہوئی، ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا
لیکن سب یہی کہتے بظاہر تو کوئی نقص نہیں، لیکن میرے 3 بہن بھائی ایسے ہی میری ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے رہے، کوئی 7ویں ماہ اور کوئی 6ٹھے ماہ ہی۔ تب ایک دن میری نانی نے کہا کہ تم لوگ بڑے مرشد سے تعویذ کیوں نہیں لیتے، دم درود کرواؤ، اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے۔ تب میرے ابا کو احساس ہوا کہ ہم لوگ اس طرف کیوں نہیں گئے، جبکہ ان کے پاس تو لوگ دور دور سے آتے تھے۔ بڑے مرشد نے دم کیا، تعویذ دیا، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، سال بعد ہی میرا بھائی فرقان پیدا ہوا۔ ایک صحت مند بچہ گود میں دیکھ کر میرے والدین جی اٹھے تھے۔ میرے ابا نے مرشد کا منہ میٹھا کروایا، اور اس دن سے مرشد پہ بھروسہ اتنا ہو گیا کہ میرے ابا کو لگتا کہ ان کی بات حرف آخر ہے۔ میرا بھائی فرقان سارا دن بڑے مرشد کے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ بڑے مرشد کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا تھا 7 سال کا اور دوسرا 3 سال کا۔ میرا بھائی ان کے ساتھ رہ رہ کر ان کے نام سے انہیں مخاطب کرتا تھا۔ اس وقت تھا بھی بچہ تو کوئی کچھ نہ کہتا تھا۔ پھر اماں ابا اسے سمجھانے لگے کہ وہ پیر و مرشد ہیں تو انہیں نام سے نہ بلایا کر، انہیں مرشد کہا کر، اور ان کے برابر بھی مت بیٹھنا، وہ سید ہیں، ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں۔ فرقان بچہ تھا، اس کا ذہن ان باتوں کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اب وہ احتیاط کرتا کہ ان کے ساتھ کھیلے ہی نہ۔ اب وہ سارا دن ابا کے ساتھ ساتھ رہتا یا نانا کے ساتھ سارا دن درگاہ پہ مریدوں کا رش دیکھتا رہتا۔ میرا بھائی 4 سال کا ہوا تو ماں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بہت ذہین بچہ تھا، سارا دن پڑھنے میں مصروف رہتا، اپنی کتابوں اور کاپیوں میں سر دیے رہتا۔ بہت جلد ہی اس کے اسکول میں اس کے ہی چرچے تھے۔ انہی دنوں میری ماں نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام دعا رکھا گیا، کیونکہ بڑے مرشد کی دعا سے ہی میں پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، میرا باپ پرکشش مرد، لمبا قد اور تیکھے نکوش۔ میں نے رنگ اپنی ماں کا چرایا اور نقش اپنے باپ کے۔ میری ماں مجھے نظر بد کے دم کرواتی تھی، انہیں لگتا تھا کہ مجھے ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ مرشد نے کہا تھا کہ اسے کالا لباس نہیں پہنانا۔ میری ماں نے میرے سارے کپڑے جو کالے رنگ کے تھے جلا دیے۔ میں نے پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تو میرا باپ میری انگلی پکڑے میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ میری ماں سارا دن میرے پیچھے پیچھے رہتی۔ میرا بھائی مجھے اپنی کتابوں میں بنی تصویریں دکھاتا، لفظوں کی پہچان کرواتا۔ مجھے اماں ابا کہتے کہ بھائی کہا کرو، لیکن میں فرقان کو فقی کہتی تھی۔ وہ مجھے گود میں اٹھا کے کبھی درگاہ پہ لے جاتا۔ جب میں بھی اسکول جانے کی عمر کی ہوئی تو مرشد نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب میں اور مرشد کی بیٹی ایک ہی اسکول میں جاتے تھے۔ شام کو میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ مرشد کی بیگم بہت اچھی عورت تھی، سید زادی تھی، اس کے ساتھ بڑے دل کی مالک تھی۔ وہ مرشد کی دوسری بیوی تھی جس سے ان کی یہی ایک بیٹی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے، شاہ میر اور شاہ زین، لیکن سب رہتے اسی حویلی میں تھے۔ اماں کہتی کہ مرشد کا ڈر ہی اتنا ہے کہ مجال ہے جو دونوں بیویاں کبھی آپس میں لڑی ہوں۔ بچے بھی محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن مرشد کی بیٹی جس کا نام وردہ تھا، اسے بخار تھا، وہ اسکول نہیں گئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے بھی چھٹی کرنی ہے۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں تھی۔ ابا نے کہا آج تیری سہیلی جو نہیں جا رہی تو کیوں جائے گی؟ میں سارا دن وردہ کے ساتھ رہی۔ وردہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، اس میں بھی اپنی ماں کی طرح نخرے نہیں تھے۔ مرشد کی پہلی بیوی بہت خوبصورت تھی، لگتا تھا کشمیر کی ہو۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہ آتی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے مرشد نے ایک عام سی صورت کی عورت سے شادی کیوں کی، جبکہ پہلی بیوی سے 2 بچے بھی تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں کا ایک دن اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے بتایا کہ مرشد کی شادی ان کے والد اپنی زندگی میں ہی کر گئے تھے۔ مرشد کی پہلی بیوی ان کی کزن ہے، لیکن مرشد ایک اور لڑکی سے محبت کرتے تھے۔ پہلی بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے محسوس کرنا شروع کیا اس کا شوہر زیادہ وقت درگاہ پر گزارتا ہے یا کئی دن گھر نہیں آتا۔ اماں نے بتایا کہ میں گواہ ہوں، بڑی بیوی بہت روتی تھی میرے سامنے کہ ان کا شوہر ان سے محبت نہیں کرتا، جبکہ اس وقت ایک بیٹا بھی تھا، شاہ زین، جس سے مرشد بہت محبت کرتے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیسے ایک دن بڑی بیوی کو پتہ چل گیا کہ ان کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے۔ تب بڑی بیوی نے فیصلہ کیا
کہ ان کی قسمت میں محبت نہیں تو کیا ہوا، وہ اپنے شوہر کی محبت ان سے ضرور ملوا دیں گی۔ میری ماں کہتی ہے میں ہی تھی جو بڑی بیوی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس عورت کے گھر گئے تھے جس سے بڑے مرشد محبت کرتے تھے۔ یہ تنگ سی ایک گلی تھی جہاں گاڑی بھی نہیں جا سکی تھی۔ میں اور بڑی بیوی پیدل ہی وہاں پہنچے۔ ہم نے سوچا تھا کوئی حور جیسی کم عمر لڑکی ہوگی، لیکن ہمیں حیرانی ہوئی وہ ایک عام سی شکل کی لڑکی تھی جس نے ہمیں دیکھتے اندر آنے کا راستہ دیا۔ گھر خستہ حال تھا۔ بیمار باپ جو ہمیں دیکھ کر محلے کی دکان سے 2 ٹھنڈی بوتلیں لے آیا اور اب چارپائی پر بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ بڑی بیوی نے کہا چاچا جی آپ نے تکلف کیا، اور اس لڑکی کو دیکھ کر کہا تم نے اتنا تکلف مجھے یہ پوچھے بغیر ہی کر دیا۔ میں ہوں کون؟ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے مل کے خوشی نہ ہو، یا جس نے تم سے محبت کے دعوے کیے ہوں اس نے تمہیں بتایا نہ ہو کہ اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بچہ بھی ہے۔ وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ تب میں نے غور سے دیکھا اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں بھی کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ جب بولی تو لگا 400 پھول کھلنے لگے۔ اتنی تمیز، اتنا ادب اور الفاظ کا ایسا چناؤ، میں اور بڑی بیوی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے کہا کہ جسے آپ سے محبت ہو اور اسے پتہ بھی ہو کہ آپ کو بھی اتنی ہی محبت ہے اس سے بھی اور اس کے رشتوں سے بھی، تو وہ بھلا جھوٹ کیوں بولے گا؟ مجھے پتہ ہے آپ اسی شخص کی بیوی ہیں جس نے کہا تھا کہ میں محبت تو کرتا ہوں تم سے، لیکن اس لیے شادی نہیں کر سکتا کہ میری پہلی بیوی یہ نہ سوچے کہ میں اس کی حق تلفی کر رہا ہوں۔ وہ تو مجھے آزاد کر گئے محبت کے ہر وعدے، ہر قسم سے۔ میں آزاد نہیں ہو سکی۔ 5 سال ہو گئے میں نے اس سے نہیں دیکھا، لیکن دل کہتا ہے اس سے مجھ سے محبت تھی اور ہے۔ تب بڑی بیوی نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر ڈال دی اور کہا کہ میں تو سمجھتی تھی میرا شوہر مجھ سے غافل ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے امتحان کا سبب بنی۔ میں اپنے شوہر کی محبت نہ سہی لیکن اس کی خوشی کی وجہ بن جانا چاہتی ہوں۔ اس دن جب بڑی بیوی لوٹی تو سر پر اس لڑکی کی چادر تھی۔ اپنی چادر اسے دے آئی تھی۔ واپسی پہ جب مرشد نے بڑی بیوی کو اس چادر میں دیکھا تو فوراً پہچان گئے۔ نہ سوال کیا نہ کچھ پوچھا، مجھے بلوایا اور صرف یہی کہا تمہاری بیوی نے اس پاک دامن لڑکی پہ گھر توڑنے کا الزام تو نہیں لگایا؟ میں نے کہا نہیں مرشد۔ پھر کہا اس لڑکی نے اپنی محبت نہ ملنے کا گلہ میری بیوی سے تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں مرشد۔ تو مسکرائے اور کہا شکر ہے اللہ کا، میں سمجھا تھا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ کچھ دن بعد ہی بڑی بیوی نے مرشد کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا اور اسے اتنا پیار دیا کہ مثال بن گئی، اور مرشد کو اپنی پہلی بیوی سے عشق ہو گیا۔ اکثر ہی کہتے محبت تو دوسری سے کرتا تھا، لیکن پہلی تو عشق ہے میرا۔ عورت اگر مضبوط اور سمجھدار ہو تو مرد کے دل پر حکومت کر سکتی ہے۔ مرد کو محبت شکل و صورت کی وجہ سے نہ ہو، کردار سے ضرور ہوتی ہے۔ جو صرف شکل و صورت سے محبت کرتے ہیں وہ مثبت نہیں، ہوس ہوتی ہے۔ مرشد کی دوسری بیوی نے بھی بڑی بیوی کو اتنی عزت دی کہ ہمیشہ خود سے بڑا سمجھا، اس لیے ان کا گھر سب کے لیے مثالی بن گیا۔ میں جب میٹرک میں تھی تب مرشد کا بیٹا شامیر جو لاہور میں پڑھتا تھا وہ صرف چھٹیوں میں گھر آتا تھا۔ وہ حویلی آیا ہوا تھا۔ اس دن وردہ اپنے بھائیوں سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر ان کے ساتھ جانا ہے۔ شاہ زین اور شامیر وردہ سے سگی بہنوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ اس کی بات کوئی نہیں ٹالتا تھا۔ شامیر اسے لے جانے کے لیے مان گیا تھا اور میرے پاس آئی اور کہا کہ جلدی سے چادر کو اوڑھ لو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس وقت فرقان BSc کر چکا تھا اور یونیورسٹی کے لیے فارم فل کر رہا تھا۔ وردہ کو دیکھ کر فرقان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ فرقان نے مجھے اشارے سے جانے سے منع کیا، لیکن یہ اشارہ وردہ دیکھ چکی تھی اور اب اس کی فرقان سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا تم 4 جماعتیں پڑھ کیا گئے ہو، اپنی اوقات ہی بھول گئے۔ تمہارا حق ہی کیا ہے جو تم دعا کو میرے ساتھ جانے سے روکو؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ فرقان بھی اب شروع ہو چکا تھا۔ فرقان نے کہا دعا میری بہن ہے، جہاں چاہے وہاں بھیجوں گا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ یہ تمہارے ساتھ جائے، تو یہ جا کے دکھائے، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا جس کا پارا وردہ کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں چڑھ جاتا تھا۔ وردہ اور فرقان لڑ رہے تھے جب ابا آ گئے اور وردہ سے بدتمیزی پر فرقان کو تھپڑ مار دیا۔
फुरकान घर से बाहर निकल गया। तब वर्दा ने कहा, चाचा आपने इसे क्यों मारा? मेरा भी कसूर था, मैं उसे तंग कर रही थी। वर्दा और सारे हवेली के बच्चे अब्बा को शुरू से चाचा कहते थे। अब्बा ने कहा, आप छोटी हैं, वो तो समझदार है, उसे समझना चाहिए। फुरकान रात को घर न आया। अब्बा उसके सारे दोस्तों के यहाँ पता करके आए। अम्मा अब्बा इस रात सो न सके। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। फजर के वक्त फुरकान वापस आया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। अम्मा ने उसी वक्त उसका सदका दिया। अब्बा बार बार उसे सीने से लगाते रहे। वर्दा भी कई बार उसका पूछने आई। वो मुंह पर चादर डाले पड़ा रहा, कोई जवाब ही न देता। वर्दा ने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई मुझसे नफ़रत क्यों करता है? मैंने हैरत से उसे देखा कि नफ़रत क्यों करेगा। उसने कहा कि मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा भाई हमारे टुकड़ों पर पल के हमें ही आंखें दिखाता है। मुझे इसकी बात बुरी लगी थी और बुरा ये हुआ कि फुरकान भी सुन चुका था। उसने कहा, मैं अपने बाप की कमाई पर पल के बड़ा हुआ हूँ, कुत्ता नहीं था जो तुम लोगों की दहलीज पर टुकड़े खाता। मेरे बाप ने एक उम्र तुम लोगों की खिदमत में गुजार दी, इसका सिला तुम इस तरह दे रही हो। अम्मा भी इन दोनों की आवाज़ सुन के आ गई। वर्दा ने फुरकान को बहुत बुरा भला कहा। अम्मा जल्दी से शामिर को बुला लाई। उसने वर्दा को चुप करवाया और उससे कहा कि वो अंदर जाए और कहा कि वो यहाँ करने क्या आती है। अगर दुआ को मिलना हो तो उसे बुलवाओ, तुम उनके घर नहीं जाओगी। अम्मा को तो वर्दा के इरादों से डर लग रहा था, जो फुरकान का सर फाड़ने तक जा रही थी। शामिर ने फुरकान से कहा कि दिल पे मत लेना, हमारे लाड ने इसे बिगाड़ दिया है, लेकिन मैं उसे सुधार लूँगा। अम्मा ने फुरकान से कहा कि बेटा तुम ही इस लड़की से बदतमीज़ी न करते, जानते तो हो वो गुस्से की तेज़ है। फुरकान ने कहा कि गुस्से की तेज़ होने के साथ साथ वो इंतहाई बदतमीज़ भी है। मुझे कहती है कि इनके टुकड़ों पर पलता रहा। फुरकान ने इस बात का इतना गुस्सा किया, उसने अब्बा से कहा कि वो ये नौकरी छोड़ दें, हमें यहाँ नहीं रहना। अब्बा अम्मा समझाते रहे, लेकिन फुरकान की यही ज़िद थी कि उसे अब मज़ीद उनके टुकड़ों पर नहीं पलना। अब्बा अम्मा बहुत परेशान थे, सारी उम्र इस घर में गुजारी थी, अब यहाँ से जाते तो कहाँ जाते। इन्हीं दिनों नाना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सारा खर्च बड़े मुर्शद ने किया, अपनी गाड़ी भी दी, जब ज़रूरत पड़े इन्हें हॉस्पिटल ले जा सकें। अब्बा ने कहा कि सिर्फ इस बच्ची की वजह से इतने अच्छे लोगों से मत दूर हो। बड़े मुर्शद और उनके बेटों ने कभी हमसे फ़र्क नहीं किया, हमेशा मोहब्बत दी है। नाना का इलाज जारी था, लेकिन डॉक्टर नाउम्मीद थे, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। आखिरकार 10 दिन हॉस्पिटल में रहकर वो मौत से लड़ते लड़ते हार गए। मैं और मेरा भाई नाना के बहुत करीब थे। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। मेरी नानी भी अब नाना के जाने के बाद बीमार रहने लगी। हर वक्त सोचती रहती कि बड़ी बीबी अक्सर आती और देर तक नानी के साथ बातें करती रहती। एक दिन मैंने उन्हें वर्दा और फुरकान की लड़ाई का बता दिया। उन्होंने वर्दा को समझाया कि उसने गलती की है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और वर्दा से कहा कि वो फुरकान से माफ़ी मांगे। लेकिन वर्दा ने इस बात को अना का मसला बना लिया कि वो उनकी सगी बेटी जो नहीं, इसलिए वो उसे ऐसा कह रही हैं। अपना बेटा होता तो क्या उसे भी यही कहती कि नौकरों से माफ़ी मांगो। बड़ी बीबी को बहुत दुख हुआ था। ये बात बड़े मुर्शद तक पहुंच गई। उन्होंने वर्दा की माँ से कहा कि बात फुरकान से माफ़ी की नहीं, वर्दा को ये सोचना चाहिए था कि उसे माफ़ी मांगने का कहा किसने, और कहा कि वर्दा से कहो कि अपनी बड़ी अम्मी से माफ़ी मांगे। वर्दा ने सारे घर सर पर उठा लिया और छुरी से अपनी नब्ज़ी काट ली कि सबको इसकी फ़िक्र नहीं। शामिर उसे फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बर वक्त इलाज से उसकी जान बच गई। अम्मा ने अब्बा से कहा कि जब तक दाना पानी था हम यहाँ थे, अब लगता है कि यहाँ अपना दाना पानी नहीं, इसलिए यहाँ से चलते हैं। कहीं हमारी वजह से वर्दा सारे घर का सुकून न बर्बाद कर दे। अब्बा भी बहुत परेशान थे। वर्दा घर आ गई थी। अम्मा और मैं पूछते गए, लेकिन उसने हमसे भी सीधे मुँह बात न की। शामिर वापस हवेली आ गया था। बड़े मुर्शद ने अपना गद्दी नशी उससे बनाया था। शाह जैन को इस पीरी मुरीदी में दिलचस्पी नहीं थी, वो अपना कारोबार करता था। शामिर अक्सर फुरकान के साथ कुछ वक्त गुजारता, दरगाह पे ही इकट्ठे जाते थे। फुरकान का रवैया शामिर के आने के बाद काफ़ी बदल गया था। अम्मा अब्बा भी मुतमईन थे। इन्हीं दिनों हवेली वाले कसूर किसी रिश्तेदार की शादी पर गए थे। शामिर घर पर था। अम्मा जाती और खाना बना कर आ जाती। शामिर भी रात को देर तक अब्बा और फुरकान के साथ वक्त गुजारता।
میں پہلے اسے مغرور سا سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس وقت میں ایف اے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دن میں پڑھ رہی تھی جب شامیر آیا اور مجھ سے سوال پوچھنے لگا۔ کچھ مجھے آ گئے اور کچھ کے جواب میں کہا کہ بھول گئی۔ اس کی وجہ شاید شامیر سے جھجک بھی تھی۔ شامیر نے اماں کو آواز دی اور کہا، چاچی یہ کملی آپ کا پیسہ برباد کرے گی، اسے چولہا چوکی کروائیں، برتن دھلوائیں، یہ پڑھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ میں شرمندہ ہو گئی اور رونے لگی تو ہنستے ہوئے کہنے لگا، کملی ہو تم، میں تو مذاق کر رہا ہوں، اور کہا کہ آئندہ میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ پھر اکثر ہی شام کو شامیر مجھے پڑھاتا۔ میں اب اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ ان دنوں مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ہی نرم مزاج کا شخص ہے۔ ایک بار وہ اپنی ماں اور وردہ کے لیے کپڑے لایا تو ساتھ میرا اور اماں کا سوٹ بھی لایا۔ میں نے وہ سوٹ کتنے دن تک کسی کو دکھایا تک نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا وردہ کو پتہ چلا تو سوٹ بھی چھین کر لے جائے گی۔ میں نے اسے رات کو بیٹھ کے سلائی کیا اور کالے رنگ کا سوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا، لیکن میں بھول گئی کہ کالا رنگ مجھے راس نہیں آتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، قربانی عید تھی۔ بڑے مرشد نے اماں اور مجھے کہا کہ ہم لوگ عید کے دن ان کی طرف ہی رہیں، کھانا ایک جگہ ہی بنے گا۔ ابا اور فرقان شامیر لوگوں کے ساتھ قربانی میں مصروف تھے، میں اور اماں حویلی میں تھے۔ میں نے وہی کالا سوٹ پہنا تھا۔ وردہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں دعا کرتی رہی کہ مجھ سے پوچھے نہ۔ اسی وقت کوئی باہر سے آیا اور کہا کہ شامیر کو چوٹ لگ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس وقت میں نے کیوں نہ سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ مجھے خود نہیں پتا جب اس کی بہن اور ماں تک وہاں موجود تھے۔ اس کے خون کے رشتے ایسے نہیں دوڑے تھے، میں کیوں اس کی طرف بھاگی تھی۔ شامیر باہر سے آتا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا جس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کے ہاتھ پہ باندھ دیا۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شامیر نے کہا، جھلی کچھ نہیں ہوا، کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اماں مجھے اندر لے گئی۔ میں ہونکوں کی طرح یہی سوچتی رہی کہ میں نے کالا سوٹ پہنا تو شامیر کو چوٹ لگی۔ کالا رنگ میرے لیے اچھا ہی نہیں۔ میں وہاں پتہ نہیں کتنی دیر تک بیٹھی رہی۔ اماں عصر کے وقت آئی، کھانا دیا جو پتہ نہیں میں نے کیسے کھایا۔ اماں نے اس دن میرے ساتھ لیٹتے ہوئے کہا کہ دعا پتر، یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ سب لوگ شامیر کے لیے موجود تھے، تجھے کیا ضرورت تھی اس طرح کرنے کی؟ سب لوگ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، اماں مجھے نہیں پتا میں شامیر کی طرف کیوں بھاگی۔ اماں خاموش ہو گئیں، لیکن مجھے بہت کچھ سمجھاتی رہیں، لیکن میں پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ میں نے سنا نہیں کہ اماں کیا کہتی رہیں۔ شامیر اکثر آتا، مجھ سے حال احوال پوچھتا، میرے نئے نئے نام رکھتا، اکثر کہتا تو نری جھلی ہے، اور کبھی کہتا چاچی یہ تو میری دعا ہے، اسے کچھ نہ کہا کریں۔ یاد نہیں آپ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ چھوٹے مرشد دعا کریں اللہ مجھے بیٹی دے۔ پھر میں نے دعا کی تو یہ دعا قبول ہوئی۔ اس کا تو نام بھی میں نے رکھا تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ میرا تو نام بھی اس شخص کا دیا گیا ہے۔ اماں نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ شامیر چلا گیا تو اماں نے کہا کہ میرا بیٹا پاگل ہے، اسے ان لوگوں کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ ان دنوں فرقان کسی دوست کے ساتھ باہر جانے کے پروگرام بنا رہا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ شامیر سے 2 لاکھ روپے ادھار بھی لے چکا تھا۔ نہ شامیر نے بتایا ہمیں، نہ فرقان نے۔ وہ تو ایک دن اماں نے اسے فون پر بات کرتے سن لیا تھا۔ اماں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا، ساری عمر ایک تو ان کی چاکری کرتے رہے، مجھے بھی یہی کروانے کا نہ سوچیں۔ اماں نے کہا کہ جس سے پیسے لیے ہیں وہ بھی ان کا ہی ہے، تو کہنے لگے کہ شامیر ان کے جیسا نہیں ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہا کہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو عجیب انسان تھا، جن سے نفرت تھی، ان کے ہی گھر کے فرد سے پیسے لے چکا تھا، لیکن اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ رہے۔ فرقان نے ابا کو بتائے بغیر ہی ویزا بنوا لیا اور سعودیہ جانے کی تیاری کر لی۔ ابا کا واحد سہارا تو وہی تھا۔ ابا نے بہت کہا کہ وہ انہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ مت کرے، وہ اس کے بغیر کیسے رہیں گے، لیکن اس نے کہا کہ وہ کتا نہیں ہے جو ان کے در پر پڑا رہے گا، مجھے اپنی زندگی بنانی ہے۔ ابا بڑے مرشد کے پاس بھی گئے۔ انہوں نے فرقان کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ اپنے باپ کی بات مانو، یہ فرض ہے تم پہ۔ لیکن فرقان نے کہا کہ وہ 3 لاکھ روپے لگا چکا ہے، سب نقصان ہوگا، 2 سال کام کرنے دیں پھر واپس آ جاؤں گا۔
अम्मा भी फुरकान के जाने का सुन के चारपाई पर पड़ी रहती और रोती रहती। उनकी जगह मैं हवेली में काम करवाती जाके। मुझे शामिर का कमरा और इसके काम करना बहुत अच्छा लगता था। मैं भाग भाग कर शामिर के काम करती। उसे भी मेरे हाथ का खाना और चाय बहुत पसंद थी। मैं अब शौक से खाना बनाती। मैं जो घर पे काम से भागती थी, यहाँ भाग भाग कर सारे काम करती थी। शामिर को मैं मीर साहब कहती थी। वो ऐसा शख्स था, कोई भी लड़की उसके ख्वाब देखती और उसे अपनाना चाहती। वो उम्र भी कुछ ऐसी थी और शायद मोहब्बत भी थी कि मैं शामिर को देख देख के जीने लगी थी। उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं, बस यही मेरी ज़िंदगी में रह गया था। फुरकान के जाने में 2 दिन रह गए थे। हम सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ना माना। मैंने शामिर से कहा कि आपने उससे पैसे ही क्यों दिए। शामिर ने कहा मैं चाहता था उसे ये समझ आ जाए कि हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सका और अम्मा से कहा कि उसे दुआएं देकर भेजें। फिक्र न करें, मैं आपका बेटा हूँ। फुरकान नहीं होगा यहाँ तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। फिर यही हुआ, फुरकान चला गया, लेकिन शामिर ने अम्मा अब्बा का बहुत ख्याल रखा, उन्हें बेटे की कमी महसूस होने न दी। लेकिन एक दिन वर्दा ने कहा फुरकान ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन वो खामोश रही कि उसे नुकसान न पहुँचे, और ये बात उसने अपने भाई शाह जैन से कर दी। और वो जो हमसे इतनी इज्जत से पेश आता था, अब नफरत करने लगा था। उसने अब्बा से कहा कि मैं आपको धक्के मारकर नहीं निकालना चाहता, लेकिन बेहतर है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। आप लोग यहाँ होंगे तो वो भी यहाँ लौटेगा, और मैं उसके गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। नमक हराम है आप लोग। अब्बा शर्मिंदगी से सर ही ना उठा सके और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। अगली रात हमें निकलना था। उससे एक रात पहले मैं सो रही थी जब मुझे लगा कोई कमरे में आया है। उस रात अम्मा नानी के पास थी। नानी को बुखार था, कमरे में अंधेरा था। जब मुझे अपने नज़दीक किसी की मौजूदगी महसूस हुई, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पता नहीं क्यों मुझे लगा शामिर है। इस रात का सूरज मेरी बर्बादी का दिन था। मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। मुझे लगा फुरकान ठीक कहता था, ये लोग इंसान नहीं हैं, ये तो फिरौन हैं, लुटेरे हैं। किसी को भी कुछ बताए बगैर हम लोग सिर्फ चंद चीज़ें साथ लेकर शहर छोड़कर यहाँ आ गए। मेरी हालत पागलों जैसी थी। मैं जानती थी मेरे गुनहगार कौन है, लेकिन मेरी बात पे कोई भरोसा न करता। मुझे यहाँ आके शामिर की आवाज़ें याद आती। कभी झल्ली कहता, कभी कहता तुम तो मेरी दुआ हो, कभी कहता तुम बड़ी कब होगी। मैं पहाड़ों की तरफ निकल जाती। मुझे जूता पहनना भी याद न रहता। मेरे पाँव पहाड़ों पर चढ़ चढ़कर ज़ख्मी हो चुके थे। मेरे पैरों से खून रसता, लेकिन मैं सफ़र जारी रखती थी। मेरी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन मैं हंसती रहती। जल्द ही लोग मुझे झल्ली कहने लगे थे। सब कहते पागल है। फिर ये हुआ कि मैं रास्ते भूलने लगी। अब अम्मा मुझे अकेले न जाने देती, लेकिन मुझे इस पहाड़ पर बैठ के सूरज को निकलते देखना और फिर लौटते देखना बहुत अच्छा लगता था। अब मैं लड़कर भी वहाँ पहुँचती और सुबह से शाम तक वहाँ बैठी रहती। इस पहाड़ी के लोग बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखते थे। मेरा हुलिया फ़कीरों जैसा होता था। अक्सर लोग मुझे रास्ते में बैठे देखते तो भीख दे जाते। वहाँ एक दरगाह थी जिस पे जाने वाली सीढ़ियों पे मैं बैठी रहती। जब मेरी मुलाकात इस औरत से हुई, हमें यहाँ आए 1 साल हो चुका था। इसने बताया कि वो यहाँ औलाद के लिए मन्नत मानने आई थी। उसे मेरे साथ बैठना और बातें करना अच्छा लगता था। वो एक दिन मेरे साथ घर आ गई। अब वो अक्सर आती और अम्मा से देर तक बातें करती रहती, अपने शौहर और ससुराल के बारे में। इन्हीं दिनों नानी भी इस दुनिया से चली गईं। हम लोग मज़ीद तन्हा हो गए। वो औरत हमें अपने साथ ले गई कि उसे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अब्बा मान गए क्योंकि उन्हें भी किसी काम की तलाश थी। अम्मा बहुत परेशान रहती थीं कि फुरकान का नंबर था हमारे पास नहीं, कोई राब्ता, और ना फुरकान जानता था कि हम कहाँ हैं। माँ थी और माएँ तो ऐसे ही परेशान हो जाती हैं, जबकि उनके पास तो बेटे की मिलने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। हम लोग इस औरत के साथ उसके घर आ गए। उसने क्वार्टर हमारे लिए खाली करवा दिया। हम लोग वहाँ रहने लगे। अच्छा गुजर बसर होने लगा। मैं कभी उनके घर के अंदर नहीं गई थी, न कभी उसके शौहर को देखा था, लेकिन जब भी वो शाह साहब कहती, मुझे शामिर याद आता। मैं आंखें बंद करती तो इसका चेहरा मुझे दिखाई देता। मैं डर कर आंखें खोल लेती। मेरी हालत अब ये थी कि मुझे कोई पहचानता ना कि मैं 2 साल पहले वाली दुआ हूँ।
انہی دنوں وہ عورت جو ہمیں اپنے گھر لے آئی تھی بہت پریشان رہنے لگے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کا سوچ رہا ہے۔ پتہ نہیں کون ہوگی، کہیں مجھ سے میرا شوہر ہی نہ چھین لے۔ تو اگر تم میرا ساتھ دو تو بچہ ہوتے ہی تم یہ کہنا کہ وہ بچہ میرا ہے، تو بعد میں چاہو تو اس رشتے میں رہنا، چاہو تو رشتہ توڑ دینا۔ پہلے ہی اس نے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے شادی کی ہے۔ میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی، ویسے بھی میں اس قابل تھی نہیں کہ کوئی مجھ سے شادی کرتا، تو اس طرح مجھے ایک سہارا تو مل جاتا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اماں منع کرتی رہی، لیکن اس عورت نے ماں ابا سے وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ جیسے ہی بیٹا ہوگا وہ مجھے مالا مال کر دے گی۔ میرے لیے اس وقت پیسہ بہت ضروری تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اسی پیسے کی وجہ سے تو ایک رات نے اتنی آسانی سے غریب کی بیٹی کی عزت لوٹ لی تھی۔ اگر میں بھی امیر ہوتی تو کم از کم اس کی جرت نہ ہوتی یہ سب کرنے کی۔ اس طرح میرا نکاح شاہ صاحب سے کر دیا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میں یہ فیصلہ کر تو چکی تھی، لیکن پتہ نہیں ٹھیک تھا بھی یا نہیں۔ اسی وقت کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ میں گھبرا گئی۔ جب کسی کو اپنے پیروں میں بیٹھ کے رونے کی آواز سنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ پھر میرے کانوں نے وہ آواز سنی جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر میرے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ وہ اب مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ رات تھی جب میں برباد ہو گئی تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی منحوس شخص تھا جس نے مجھے برباد کر دیا، میرے خواب نوچ ڈالے، جس سے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت تھی مجھے، جس کی صورت وہ مکروہ چہرہ تھا جسے میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے سامنے شاہ زین تھا، شامیر کا بڑا بھائی، جس نے اپنی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کی بہن کو برباد کر دیا تھا، جبکہ ہم سب جانتے تھے کہ یہ جھوٹ تھا۔ فرقان لاکھ غصے کا برا سہی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو، وہ بھی وہ لڑکی جو ہمارے محسنوں کی بیٹی تھی، اس کی عزت پر بری نظر رکھتا۔ شاہ زین مسلسل رو رہا تھا اور میں حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں میرا کالا لباس تھا، وہی سالوں پرانا کالا لباس جو شامیر کی نشانی تھا، لیکن میں جب بھی پہنا کرتی تھی میرا نقصان ہوتا تھا۔ شاہ زین نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ اس رات کے بعد میں کبھی سکون سے سو نہیں سکا تھا۔ ابا اس دنیا سے چلے گئے، شامیر اپنے مریدوں کے دکھوں میں اپنی خوشیاں بھول گیا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی تم سے محبت کرتا تھا، اور میں نے اس کے ہی خوابوں کو برباد کر دیا تھا۔ اس نے تمہیں بہت ڈھونڈا، لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گیا۔ بہت مشکل سے میں اسے زندگی کی طرف لایا۔ اس نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی درگاہ کی نظر کر دی۔ اماں اس کی وجہ سے پریشان رہتی اور بیمار رہنے لگیں۔ میں نے ابا کی زندگی میں ہی چھپ کر نازیہ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے محبت تھی اپنی بیوی سے، لیکن اب اماں کہتی ہے کہ شادی کرو تاکہ ہماری نسل کا نام آگے بڑھے۔ کیونکہ شامیر تو شادی نہیں کر رہا، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے قسم دی کہ یہ میری شادی اپنی سہیلی سے ہی کروائے گی۔ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی تم ہو، تو میں جان بوجھ کر خاموش رہا تاکہ اپنے گناہوں کی تم سے معافی مانگ سکوں۔ میرے گناہ مجھے سکون سے جینے نہیں دیتے۔ میں نے دور رکھے صوفے پر بیٹھتے درد سے آنکھیں بند کی تو شامیر نظر آیا۔ میں ظالم شوہر کو، جو اس وقت میرے سامنے تھا، کیسے بتاتی کہ زندگی میری برباد ہو گئی اور منافقت بھی میرے ہی حصے میں آئی۔ ایک تو میں شامیر کے قابل نہیں تھی، دوسرا میں اب اس کے بھائی کی بیوی تھی، جو سب کی وجہ تھا، جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری سوتن نازیہ میرا بہت خیال رکھتی اور دعائیں کرتی کہ میں جلد از جلد اسے بیٹے کی خوشخبری سنا دوں، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ جس سے میرا ضمیر اور دل شوہر نہیں مانتا، اسے میں رشتہ کیسے رکھ سکتی ہوں؟ ہم دیکھنے کو تو ایک ہی کمرے میں ایک چھت تلے تھے، لیکن میں اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتا۔ یہی بات اب میری سوتن کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی، اسے جلد سے جلد بچہ چاہیے تاکہ وہ اس بچے کے ساتھ اپنے سسرال جائے اور اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مجھے اپنے شوہر کی زندگی سے نکال دے گی۔
اس نے مجھے یاد دلایا کہ تم یہ سب پیسے کے لیے کر رہی ہو اور تم نے اس کی قیمت مانگی تھی۔ مجھے یاد تھا، میں بھولی نہیں تھی، لیکن مجھے وہ شخص دیکھتے ہی اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری زندگی کا وہ سیاہ باب ہے جسے میں ختم کروں گی تو ہی مجھے سکون ملے گا۔ میں اسے مارنے کی کوششیں کرنے لگی، لیکن ہر بار میری کوشش ناکام ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ایک بار اگر تم مجھے معاف کر دو، میں کوشش کروں گا کہ وہ سب کچھ تمہیں لوٹا دوں جو چھینا۔ ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میری ماں کو بھی اب یہی لگتا تھا، جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، اب اپنا گھر برباد مت کرو۔ میں نے بھی وقتی طور پر ہار مان لی اور سوچا کہ شاید اس طرح ہی میں اس دلدل سے نکل سکوں۔ میں نے سوچا تھا میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شاہ زین بہت خوش تھا اور بہت مطمئن تھا۔ اسے لگتا تھا میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ زندگی کے دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ وقت کب رکتا ہے کسی کے لیے، اور ایسے میں جب آپ کے اپنے بھی آپ کو ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیں تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میری ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ فرقان کے غم نے اسے چارپائی سے لگا دیا۔ میں اب اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ سارا دن اس کے سرہانے بیٹھے اور رات بار بار انہیں دیکھتی تھی۔ نانا نانی کے بعد اب انہیں کھو دینے کا احساس مجھے ڈراتا تھا، لیکن اکثر وہی ہوتا ہے جس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میری ماں موت سے لڑتے لڑتے ہار گئی اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ میری اکلوتی رازدار، میری سہیلی، جس سے میں اپنی ہر بات کر سکتی تھی۔ ماں کی چارپائی سامنے تھی جس دن میں نے اس شخص کو اپنے سامنے دیکھا۔ شاید میری تکلیف اس دن اتنی تھی کہ وہ خود وہاں پہنچ گیا تھا، یا میری تقدیر کو رحم آ گیا تھا۔ شامیر نے میری ماں کا جنازہ پڑھایا، ان کے جنازے کو کندھا دیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ شاہ زین یہاں ہے اور اس نے شادی کر رکھی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری شادی بھی کر رکھی ہے اور وہ دوسری بیوی میں ہوں۔ شامیر پتہ نہیں کیا سمجھا اور کیا نہیں۔ وہ تو اپنے بھائی سے ملنے آیا تھا اور یہاں سب کچھ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اس نے مجھ سے بات تک نہ کی اور دوسرے دن ہی واپس چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں دیر تک روتی رہی اور کوستی رہتی خود کو کہ کاش میں شاہ زین سے شادی نہ کرتی۔ شامیر کی نظر میں تو میں مر چکی تھی، کاش مردہ ہی رہتی، وہ میرے سامنے نہ آتا۔ میری سوتن مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی، اور پھر وہ ہوا جس کی امید ہی نہ تھی۔ جس وجہ سے وہ مجھے اپنے شوہر کی زندگی میں لائی تھی، اس کی امید ہو گئی تھی، لیکن مجھ سے نہیں۔ وہ خود ماں بننے والی تھی اور شاہ زین کے پیر بھی اب زمین پر نہیں لگتے تھے۔ وہ نازیہ کو گھر لے گیا اور بڑی بیوی نے اسے قبول کر لیا، بیٹی کی خوشی کے لیے، اور میری سوتن کی تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ مجھے جس کام کے لیے وہ برداشت کر رہی تھی وہ مجبوری نہیں رہی تھی۔ شاہ صاحب اب مکمل بیوی کے ہو چکے تھے۔ زندگی بہت مشکل تھی۔ اب جب اماں کا آسرا بھی نہیں تھا، ابا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر جو کل تک مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اسے اب یاد نہیں تھا کہ میں بھی اسی گھر میں موجود ہوں۔ ابا سارا دن گھر سے باہر رہتا، نہ دوائی لیتا نہ اپنا خیال رکھتا تھا۔ میں سارا دن انتظار کرتی رہتی، لیکن ایک دن یہ انتظار بھی ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ ابا کو چارپائی پہ گھر چھوڑ گئے۔ ابا کی آنکھیں بند تھیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سڑک پار کرتے ہوئے ٹرک کی زد میں آ گئے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پتہ نہیں کب جنازہ اٹھا، کب مجھے ہوش آیا، لیکن سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ میں فقیر بن چکی تھی، میری زندگی کی آخری پونجی بھی لٹ چکی تھی۔ شاہ زین دنیا دکھاوے کو آیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب اب یہ اکیلی ہے، اسے تنہا یہاں نہ چھوڑیں، تو ترس کھا کے مجھے اپنے ساتھ اسی گھر میں لے آیا۔ یہاں سے برباد ہو کے ہم غریب لوگ نکلے تھے۔ بڑی بیوی میرے گلے لگ کر روتی رہی، میں خاموش تھی۔ ابا کے مرنے پہ بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے۔ شامیر سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے آنکھ اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ کس منہ سے اسے دیکھتی؟ وہ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا، اور اب تو میں اس کی بھابھی تھی۔ شامیر اب گھر ہوتا تو میں کمرے سے باہر نہ آتی۔ ایک دن شاہ زین میرے پاس آیا اور بولا کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ ایسی عورت کو باندھ کے رکھوں جس کی روح تک کسی اور کی ہے۔ میں بھٹک گیا تھا، لیکن اب چاہتا ہوں کچھ ایسا کر دوں کہ تم بھی سکون سے جی سکو، اور وہ بھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس دن مجھے 3 لفظ بول کے آزاد کر گیا تھا۔ کیا زندگی تھی میری؟ شاہ زین کی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس دن سب بہت خوش تھے۔ جب وردہ میرے پاس آئی اور کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ میری شادی شامیر سے ہو جائے، میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا
کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور پھر میں جانتی تھی کہ شامر مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ انہی دنوں فرقان واپس آ گیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ کتنا بد نصیب تھا، جب لوٹا تو نہ ماں رہی نہ باپ، پتہ نہیں کون سی زندگی بنانے نکلا تھا۔ مجھ سے معافی مانگتا رہا، میں اپنے اکلوتے بھائی کے گلے تک نہ لگ سکی۔ اور پھر کچھ دیر بعد شامر آیا تو اس نے کہا کہ اب کیا لینے آئے ہو؟ اب یہاں کوئی نہیں جسے تمہارا انتظار ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فرقان نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو بڑی بیوی نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ مجھے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ فرقان واپس چلا گیا۔ اس رات میں ماں کی چارپائی پر لیٹی روتی رہی، باپ کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ جس بیٹے کا انتظار کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے، وہ تب آیا جب کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ بڑی بیوی نے ایک شام سادگی سے میرا شامر سے نکاح کر دیا۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ نکاح کے بعد بھی میں وردہ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ نہ شامر نے رخصتی کی بات کی، نہ میں ذہنی طور پر تیار تھی۔ وردہ کی ایک بیٹی تھی جو سارا دن گھر میں رونق لگائے رکھتی۔ اس کا شوہر کسی اور ملک میں جاب کرتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر یہیں رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے حیران کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ شاہ ماموں کہتے ہیں کہ آپ میری خالہ نہیں مامی ہیں۔ میں حیران تھی کہ شامر نے کہا ہوگا۔ تبھی شامر وہاں آیا اور میرے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس بچی کو گود میں لے لیا جو مشکل 5 سال کی تھی اور بالکل وردہ جیسی تھی، اور کہنے لگا ہاں بیٹا یہ آپ کی مامی ہے۔ میں اٹھ کر اندر جانے لگی تو کہنے لگا اتنا برا لگتا ہوں کہ پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں، تم کل بھی جھلی تھی اور آج بھی جھلی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اس کے سامنے مزید رکنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ دوسرے دن وردہ نے مجھے دلہن بنا دیا اور بولی کہ میرا بھائی اب تھک چکا ہے تمہاری اس بے مروتی سے، اور ہنستے ہوئے بولی کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ صرف بھائی ہے جو تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے۔ اپنا حلیہ دیکھو، تم کہاں سے لگتی ہو کہ خوش ہو۔ اس دن اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ دل کی خوشی تھی یا محبت کی چمک، میں خود نہیں پہچان سکی تھی۔ کتنے سالوں بعد میری زندگی میں وہ شخص میرا ہمسفر تھا جس کے ساتھ سفر کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ شامر کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور جب اس نے میرا نام پکارا تو میں جی اٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ مجھے اس لمحے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میرے سامنے شخص میرا ہے۔ شامر نے کہا کہ میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی تھی، کیونکہ شاہ زین مجھے سب بتا چکا تھا۔ تمہارا قصور نہیں تھا، بلکہ تم تو خود زندگی کے ہاتھوں ستائی گئی تھی۔ شامر نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں دی تھیں کہ میں سمجھتی ہوں میں اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ آج ہمارے 2 بچے ہیں، میری زندگی مکمل ہے۔ کمی ہے تو میرے والدین کی جو ہماری خوشیاں نہ دیکھ سکے، اس بھائی کی جو کہتا تھا میں اس کی جان ہوں، اس نانا نانی کی جو میرے لیے دعائیں کرتے تھے۔ کوئی شہزادہ آئے گا ہماری شہزادی کے لیے، کاش ہمارے اپنے اتنے دور نہ جائیں جہاں سے واپس آنا ممکن نہ ہو۔